بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام اما بعد۔ پورا رمضان دراصل زندگی گزارنے کی ایک مشق ہے۔ پورے رمضان میں اللہ جل شانہ نے عبادت کو رواج میں لے لیا، سجدوں کو عام کر دیا، تسبیح اور تلاوت، مناجات اور اپنی ذات عالی سے مانگنا بہت ہی زیادہ اس کو سستا کر کے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اب ایک چیز محسوس کریں، اتنے لمبے روزے ہیں، صبر کون دیتا ہے، استقامت کون دیتا ہے؟ جو 10 منٹ کی پیاس اور گرمی برداشت نہیں کر سکتا اس کے لیے راہ کون کھولتا ہے؟ جب چاہے بندوں کے لیے خیر کے راستے کھول دے اور جب چاہے بندوں کے لیے عافیت اور بہتری کے راستے کھول دے، یہ اسی نے سارا نظام بنایا ہے، یہ وہی کرتا ہے سارے نظام۔ میں آپ کچھ کر نہ سکے نہ کچھ کر سکے۔ رمضان دراصل مشق ہے، ایک عبادت ہے، تاکہ سارے رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کے اوقات میں اس عبادت کی مشق کو عام سمجھ کے یہ ہماری ہڈیوں میں، رگوں میں اور ہمارے مزاج میں اتر گیا۔ اتنی زیادہ مشق کرائی جاتی، اب اس سجدوں کے سجدے، جس عمل کو زیادہ کیا جائے وہ عمل پہلے عادت پھر عبادت بن جاتا ہے۔ جس عمل کو زیادہ کیا جائے وہ عادت پھر عبادت۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان وہ نیا کام شروع کرے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اسی کام کو اتنے بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں مستری صاحب ہوتے تھے، الہی بچپن کا نام تھا، فوجی آتے تھے، بڑے بڑے بندوق لاتے تھے، اور یا پھر پرزہ لاتے تھے، ویسے دیکھ کے کہتے تھے ہاں بیٹا بن جائے گا، اور لیکن پھر دیکھیں میں ایک دفعہ نانی اماں نے فرمایا کہ وہ ہاتھ سے سوئیاں نکالتے تھے، اس کی مشین ہوتی تھی، اس کی چھلنی بنوا کے لے آئے، وہ چھلنی بناتے تھے اس کی جس میں سے سوئیاں نکلتی تھی، وہ چارپائی میں چڑھاتے تھے۔ میں وہ چھلنی بنوانے گیا، بیٹھا تھا، تو ایک فوجی آیا، غالباً کرنل سے بڑے رینک کا، اس نے دیکھا ہی ہے، اس نے کہا ہاں بیٹا بن جائے گا، بڑی بے اطمینانی سے ایسے ایک دم ایسے دیکھا، کہنے لگا بابا جی پھر دیکھ لیں، یہ نئی چیز آئی ہے پاکستان میں، اور دوسری دفعہ کہنے کے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت پانی جاتی ہے، غصہ آ گیا، بس غصہ آ گیا، جلال آ گیا، اور ایک بڑی لمبی ہوامان کی گالی دی، اور گالی دے کے کہنے لگے تو بچہ میں بھی بچہ ہوں، میرے سامنے بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، چل دفعہ ہو جائے گا۔ وہ پھر منتیں کرنے لگا، اسے پتا تھا یہ بابا کوئی بڑا گرو ہے اور اس کو ہر پرزہ بنانا آتا ہے۔ کیا وہ بابا پہلے ہی پھر گرو بن گیا تھا؟ تو کر، کسی بھی عمل کو کر، کرتے کرتے ایک وقت آئے گا تجھے کرنا آ جائے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی زندگی کا انداز، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پلاٹ تھا، ایک صاحب تھے، انہوں نے کہ جی فیتا لائے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایسے یوں قدم اٹھائے، یوں کیا، انہوں نے کہ جتنے دن چھوڑ کر بھی
یہ قدم مارے اور پتہ چل گیا. اب بھی جن کے پاس کیلکولیٹر ہے، اعداد و شمار کے یہ آلے ہیں، وہ غلطیاں کھا جاتے ہیں، اور جو انگلیوں پہ گرتے ہیں وہ غلطیاں نہیں کھاتے. ہر چیز سیکھتے سیکھتے پل آتا ہے کہ انسان سیکھ جاتا ہے. ہر چیز کرتے کرتے وقت آتا ہے کہ انسان کر لیتا ہے. اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ جو پسندیدہ عبادت رکھی ہے عبادتوں میں وہ سجدے رکھے. بندہ جب سجدے میں جاتا ہے بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ رب کا بن جاتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کا پسندیدہ ترین بندہ بن جاتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے. سجدہ کیسی چیز؟ رمضان میں اللہ جل شانہ نمازوں میں، سنتوں اور فرضوں میں اور واجبات کے ذریعے، اور پھر خاص طور پہ تراویح کے ذریعے سجدوں کی کثرت دی ہے. ایک صحابی نے بہت زبردست خدمت کا عمل کیا. آقا نے پوچھا مفہوم ہے مانگ کیا مانگ؟ مانگ کیا؟ جیسے کہتے ہیں نا فقیر موت میں تھا، بس فقیر نے کہا مانگ کیا مانگ. اللہ کے حبیب علیہ السلام موت میں تھے تو فرمایا مانگ کیا مانگ ہے؟ تو اس نے پتہ کیا مانگا؟ اس نے کیا مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنا ساتھ کا فرما دیا، اپنی معیت، اپنا ساتھ. یہ مانگا. دنیا مانگ سکتا تھا، کائنات کا نظام مانگ سکتا تھا، رزق کی وسعت مانگ سکتا تھا، اور یہ مانگ سکتا تھا کہ میں چلوں اور جس چیز کو ہاتھ لگاؤں سونے کی بن جائے. رب کعبہ کی قسم وہ بن سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کی محبت اتنی زیادہ کہ میرے آقا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ میرے حبیب کی چاہت اللہ کی چاہت تھی، اور اللہ کی چاہت میرے حبیب کی چاہت. لیکن کیا مانگا؟ معیت، آپ کا ساتھ مانگا، میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھ مفہوم ہے کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا. یہ نہیں فرمایا جا پھر آج کے بعد تیری نماز، تیرا روزہ، تیری تسبیح، تیرے اعمال سب نہیں، بس جو موج میں جا کرتا رہے. نہیں، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا. کل قیامت کے دن میرے آقا پوچھیں میرے امتی تم نے سجدوں کی کثرت سے کی، تو میں کہہ سکوں گا کہ یا رسول اللہ یقیناً میں نے سجدوں کی کثرت کی تراویح کے نام، رمضان کے نام. سجدے ہمارے ٹوٹے پھوٹے، سجدے ہمارے جاندار یا بے جان، چلو کچھ سجدوں کا وجود تو بنا لیں. سجدوں جیسی، مسجود جیسی، ایسے لوگ جو عبادت گزار اللہ جل شانہ کے پسندیدہ ہیں، ان جیسی کچھ شکل تو بنا لیں تو بھی قبول کر لیں. شکل بنا لیں تو بھی قبول کر لیں. ہمارے محلے میں کلیگر ہوتا تھا، میں چھوٹا سا تھا، اس کو سارے لوگ نانا نیمو کہتے تھے. نبی پر اس کا نام تھا، اس کو نیمو کہتے تھے، نیمو پہلوان بھی کہتے تھے. عموماً میں چھوٹا تھا چونکہ اس کو نانا نیمو کہتے تھے. بہت موٹا، لمبے قد کا، بوڑھا ہوتا تھا. قرآن پاک مجھے یاد ہے صبح صبح پڑھتا تھا اونچی آواز میں تو گلیوں تک آواز آتی. کلی گر تھا، میں کئی دفعہ اس سے برتن کلی کرا کے لایا. موٹا بہت زیادہ تھا، اس کو جانگیاں پہنا کے اس کے اوپر پانی پھینک دیتے تھے. اور اکھاڑے میں جب کشتیاں ہوتی تھی مقابلے کی تو وہ اکھاڑے میں ایسے طاقت اور قوت سے چلتا تھا، اور پانی اس لیے پھینکتے تھے کہ ابھی یہ کثرت کر کے آ رہا ہے اور پسینہ پسینہ ہے. تھا بچارے کا جسم بالکل ایسے انگلی لگا اور یہ گیا، لیکن تھا بڑا موٹا، جانگیاں پہنا، پانی پھینک اس پہ، اور ایسے کثرت سے اکھاڑے کا چکر لگا رہا تھا. اگلے پہلوانوں کے چھکے چھوٹ جاتے تھے، ان کے پاس اتنی بڑی بڑی بڑائیں پڑی ہوئی ہیں. وہ اکھاڑا جیتنا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے نہ
کچھ ہے پھر اس کو 150 دے دیتے، نانی نیمو کا گھر پورا ہو جاتا۔ ارے کچھ کر نہ سکو، نانی نیمو ہی بن جاؤ۔ ہمارا پسینہ نکلا ہے نا تھوڑا سا، اور تھوڑا سا پسینہ نکلا ہے، اس کو پسینہ پانی کا چھٹا ہی سمجھ لو، چھینٹا ہی سمجھ لو۔ نانا نیمو کیا کرتا بیچارہ؟ نانا نیمو نے بس چکر لگانا تھا، چکر لگا کے ادھر بیٹھ کے پیالہ پی کے نانا نیمو نے چلا جانا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اے جوش جنو بیکار نہ رہے، اے جوش جنو بیکار نہ رہے، کچھ خاک پورا ویرانوں کی۔ دیوانہ بھی بننا مشکل ہے، صورت تو بنا دیوانوں کی، اور دیوانوں میں ایسی صورت تو بنا دے، سجدوں پہ سجدے، سجدوں پہ سجدے، اور ہر سجدے میں زمین کو گواہ بنائے سبحان ربی الاعلی۔ میں نے کتابوں میں لکھا ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا، سب سے زیادہ پسندیدہ یہی زمین ہے، یہی گردن ہے، جس کے لیے بڑے بڑے مقابلے اور بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہی گردن ہے، لیکن جب یہی بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس سجدے میں جا کے جب کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، اور اللہ جل شانہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، اور میں 7 زمینوں تک زمین، 7 زمینوں تک زمین اور نور اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس زمین کے نیچے جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اسی کے ساتھ تسبیح کے پکارنے میں لگ جاتی ہے۔ ہاں وہ ساری کی ساری اسی کے ساتھ تسبیح کے پکارنے میں لگ جاتی ہے۔ اور اگلی بات، اس کے جہاں سر سجدے میں ہے اور 7 آسمانوں کے اوپر جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے ساتھ اسی کے ساتھ تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ سجدوں کی کثرت رمضان میں موقع مل گیا، سجدوں کی کثرت، اللہ کے حبیب کا فرمان کہ میری سجدوں سے میری مدد کرنا، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا، وہ موقع مل گیا، بہترین موقع مل گیا۔ عام زندگی میں انسان بعض اوقات سجدوں کی کثرت سے قاصر رہتا ہے یا کوتاہی ہو جاتی ہے، رمضان کے اس موقع میں کوتاہی نہیں، تراویح کے سجدے کو بہت خشوع کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ، بہت اعتماد کے ساتھ، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ میرا یہ سجدہ میرے اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور قیامت کے دن یوں فرمایا کہ بعض اوقات ہر نمازوں کی کمی ہوگی تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے چلو اس کی نفل نمازیں دیکھو۔ ہاں کریم نے بخشنے کے عجب بہانے بنائے، چلو اس بندے کی نفل نمازیں دیکھو، اور پھر نفل سے فرض کی کمیاں پوری کرو۔ اگر یہ بندہ گیا اور کہیں کمی ہوئی اور اس کی تراویح کی عبادت بہترین ہوئی، ایسی ہوئی کہ جس کے قرآن پہ توجہ، جس کے سجدے پہ توجہ، جس کی تلاوت پہ توجہ، ہمارے پر اللہ کا فضل ہے کولر اور پنکھے چل رہے ہیں، ایسا سسٹم اسپیکر کا کہ بہترین آواز آ رہی ہے، کیوں ایسے ہیں ہر کام میں آواز قرآن پاک کی بہترین۔ اور ماشاء اللہ ہمارے حافظ صاحب بھی وہ نہیں ہے جو پھر یادوں کا تعلق کا سمجھ آئے، اس کے علاوہ سمجھ نہیں آ رہا، یادوں تعلق کے علاوہ کوئی سمجھ نہ آ رہا۔ یہ نعمت ہے، نعمت ہے، ان لمحوں کو سعادت سمجھو، اس گھڑی کو سعادت سمجھو۔ یہ نہ ہو نیا نیا رمضان ہوتا ہے، بڑا جوش ہوتا ہے، جو رمضان کے لمحات گزرتے گئے سارا جوش اور جنون ٹھنڈا پڑتا گیا، نہیں، اشتیاق دم گزرتے دن بدلتے اشتیاق بھڑکتی ہے، اشتیاق بھڑکتی اور عشق بھڑکتا ہے، اور اس کے شعلے بہت ہی زیادہ۔ یہ موقع اللہ جل شانہ نے سجدوں کی کثرت کر دی، ایمان بنانے کا دیا ہے۔ قیامت کے دن اگر کسی کمی ہوئی بھی تو یہ سجدوں کی کثرت اس کمی کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔
اور قیامت کے دن اگر ہمارے فرائض میں خدا نہ خواستہ نہ جانے میں انجام میں کوئی کمی ہو بھی گئی تو یہ سجدے اس کمی کو پورا کر دیں. ایک سجدہ تولا گیا, ایک سجدہ تولا گیا. روزہ رکھنے کے بعد طبیعت بےحال ہو جاتی, کہتے بس مجھے سونے دے, اور ٹھنڈا پانی ویسے زیادہ پیا تو اور زیادہ بےحال ہو جاتا. اور کھانا کھانے کے بعد گرمی ہے. آج میں اپنے ایک دوست سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا کھانا کیسے کھایا جائے؟ اور میں تو پہنچتا ہوں, کھایا ہی نہیں جاتا, کھایا ہی نہیں جاتا. آج میں آخری میں حال دل لکھوا رہا تھا, آئندہ مہینے کا, آئندہ سے آئندہ مہینے کا, اسی کھانے کے موضوع پہ افریقہ میں حال دل لکھوا رہا تھا. میں بول رہا تھا, میرے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ مسلسل لکھ رہا تھا, لیکن اب کھایا نہیں جاتا. ایک طرف کھانے کی کمی اور ایک طرف پانی کی پیاس, اور طبیعت میں آ گئی تھوڑی سی نڈھالی, اور اس نڈھالی میں لیکن اس نے ہار نہیں مانی. کہنے لگا مولا تیری محبت میں چلا ہوں, تیرے نام کو لے کے چلا ہوں, اب تو ہی مجھے توفیق دے گا. اور جب کھڑا ہوا تو سارے جسم کے ٹکڑے ختم, اور جسم میں اللہ جل شانہ نے جان ڈال دی. کیا جانتی کہ پڑ جاتی؟ پہلے محسوس ہوتا کہ میں فرض کیسے پڑھ رہا ہوں, اور پتہ نہیں میں کیسے یہ سبق پڑھوں گا یا سنوں گا. پہلے یہ محسوس ہوتا ہے, پھر اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے, اپنے نام کی طاقت سے, اپنے حبیب کے وسیلے سے یہ نظام ایسی جان ڈال دیتا ہے کہ طبیعت میں فرق آ جاتا ہے. تھوڑے سے لمحے ہیں, تھوڑی سی ساتیں ہیں, زندگی کی خبر نہیں. یہ بالکل سڑک کے قریب سامنے کروڑوں لوگ سو رہے ہیں. میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ 35, 40 یا 45 کروڑ بندے میاں صاحب کے قبرستان میں آپ تک دفن ہو چکے. کروڑوں آدمی کے سامنے سو رہے ہیں. زندگی کی خبر ہے, زندگی کی خبر ہے. ان کو ایک ایک لمحے میں وہ سجدے, وہ تلاوتیں, ارے کچھ ایسی بات سے نہیں بھول جاتا ہے. اور آپ تو شاید آپ اپنے والدین کو یاد رکھ سکیں, آنے والا وقت بڑا عجیب ہے, کوئی یاد رکھ سکے نہ رکھ سکے. قبر کے نشان مٹ جاتے ہیں. میرے پاس ایک سوال ہے کہ لیکن یہ پریشانی ہے, میری والدہ کی قبر تو کسی نے اور نے قبر بنا دی, میں اس کو مقدمہ کروں, کیا مقدمہ کروں؟ تیری غفلت تھی. گورکن اس قبر کو دیکھتے رہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہیں ہے, اس کو ختم کر کے کوئی اور مہمان آ رہا ہوتا ہے. قصور تیرا تھا, اماں کو بھول گیا تھا. کچھ عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں, ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کو چرچے. یہ سچے یاد آئیں گے, یہ لمحے یاد آئیں گے, یہ تھوڑی سی مشقت یاد آئے گی. اے کاش ہر رات رمضان کو اور ہر رمضان کی ہر لمحے میں مجھے رات قیام اللیل نصیب ہو جاتی. اے کاش حسرت پرواز ناممکن ہو گئی. دوسرا جنم نہیں ہے, بس یہ پہلا اور آخری جنم ہے. نہیں ہے دوسرا جنم, یہ تیرے دل کے قریب ہے. سب تو یہ پہلا اور آخری جنم ہے, اور اس پہلے اور آخری جنم میں سارا کچھ کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. اتنی زندگی گزر گئی, میں کچھ کر نہ سکتا. اتنی زندگی گزر گئی, میں کچھ کر نہ سکتا. قرآن میرا گواہ نہ بنا کہ قیامت کے دن اللہ سے کہے کہ مولا وہ شخص ہے جس نے مجھے اٹھایا تھا, اس کا چہرہ اور میرے لفظ شناسا ہے, ہمیں دوسرے کو جانتے ہیں. اس کو میں نے گواہ نہ بنا ہے, اتنا پڑھوں اتنا دیکھوں, ہم ایک دوسرے کو دیکھیں.
کے لفظ میرے چہرے کو یاد رکھیں، اور قرآن کے لفظ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے دعویٰ کریں مولا وہ شخص ہے جس کا چہرہ مجھے یاد ہے۔ آج ماں اس کا چہرہ بھول گئی ہے، اور باپ اس کا چہرہ بھول گیا، بھائی اس کا چہرہ بھول گیا، دوست اس کا چہرہ بھول گیا، بیٹا اس کا چہرہ بھول گیا، بیٹی اس کا چہرہ بھول گئی، سب اس کا چہرہ، لیکن مولا میں نہیں بھولا، میں اس کے چہرے کو خوب جانا، یہ مجھے یوں دیکھ دیکھ کے پڑھتا تھا اور کہتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، یہ وہی لفظ ہے جنہیں میرے آقا مدینے والے نے خود اپنی آنکھوں مبارک سے دیکھا تھا، ارے یہ وہی لفظ ہیں جو میرے آقا کے سینہ اکثر پہ وہی اتری تھی، یہ وہی لفظ ہے، واہ واہ سبحان۔ قرآن تو چہرہ پہچانے، قرآن تو وہ آنکھیں پہچانے، قرآن تو وہ کان پہچانے جن کانوں نے قرآن کو سنا تھا، اور بہترین قرآن کا سننا وہ ہے جو حالت نماز میں ہو، اور بہترین قرآن کا پڑھنا وہ ہے جو حالت نماز میں ہو، بہترین سننا وہ ہے اور بہترین پڑھنا وہ ہے۔ یہ قرآن گواہ بنے گا انشاءاللہ، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، یہ قرآن گواہ بنے گا اور اس کی گواہی قبول بھی جائے گی، یہ اللہ جل شانہ کے سامنے دعوے دار بنے گا، اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا، یہ اللہ پاک کے سامنے ہماری پہچان کروائے گا، مولا یہ شناخت کرتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں ہے کوئی اس کو جانے، ایک بندہ آگے بڑھتا ہے، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، یہ شرافت والا انسان ہے، اس کو کیوں پکڑا ہوا، چھوڑو اس کو، میں اس کا ضامن ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی گواہی ہے، آپ معتبر آدمی ہیں، اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا جا بھائی تو وہ کہنے لگے جی آپ کا شکریہ، آپ نے میری جان چھڑا دی، پتہ نہیں مجھے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے حرف، یہ قرآن کے لفظ شناسہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں، یہ جو حافظ پڑھانے والے ہیں نا قرآن پڑھانا، یہ بیچارے ایک بارے کو کئی دفعہ اکثریت حافظوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے قرآن کا یادداشت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن مجموعی کثرت سے وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، لکھ میں پڑھتے ہیں، اگلا کہتے ہیں اس کی منزل کچی ہے، یا اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا قرآن ٹھیک ہوتا ہے، یہ بار بار اس کو پڑھتے ہیں، جب بار بار اس کا پڑھنا ہوگا ان کی شناسائی زیادہ ہوگی یا تھوڑی ہوگی؟ جس کا چہرہ بار بار دیکھا جاتا ہے اس کا نام نہیں پوچھا جاتا کہاں سے آئے، کیا نام ہے، کہاں رہتے ہیں، نہیں تو ایسے چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں فلاں ہے، خیریت سے ہیں، بڑے عرصے کے بعد آئے، اچھا آپ نے پہچان لیا، کمال ہے، آپ کا چہرہ کہاں بول سکتا تھا؟ قیامت کے دن ایسے ہی شناسائیاں ہوں، سب چیزیں بھول جائیں گے، سب بساتیں اجڑ جائیں گی، ساری زندگی کے سارا نظام بالکل چوپٹ ہو جائے گا، قرآن ہوگا جو پہچان، قرآن ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا یہ میرا ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دے، تو کہاں چلا، میں جنت میں چلا، یہ نہیں میرے ساتھ ہے، قرآن اس کو پکڑے پکڑے ساتھ جائے گا، لیے ساتھ جائے گا۔ ہاں حدیث کا مفہوم ہے جو معزز ہوتا ہے، اذان دیتا ہے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، اگر وہ 2.5 سال اذان دے اللہ کے لیے، اور ایک جگہ پہ بات ہے 3 سال، یہ 3 سال اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر اذان دے دے، 2 چیزیں ایسی ہیں جو 3 سال اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں، ایک یہ 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار جو ہم بیٹھ کے وقت بتاتے ہیں، ایک یہ 3 تسبیحات زمان اور مکان کی قید کے ساتھ، وقت اور جگہ ایک ہو، اور اہتمام سے اگر یہ 3 تسبیحات 3 سال تک کر لی جائیں، اور ایک یہ عمل اور ایک دوسرا عمل، اذان اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، سر کے لیے نہیں، کسی بھی چیز کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جو 3 سال اذان دے گا، فرمایا یہ 2 وہ شخص ہیں جنہیں اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے جنت میں ان کا مقام دکھا دے گا۔
ایک 3 تسبیحات کرنے والا اہتمام سے، ایک اذان دینے والا اہتمام سے اور اللہ کی رضا کے لیے. یہ وہ شخص ہے جنہیں مرنے سے پہلے اللہ پاک جنت میں ان کا مقام. اور اگلا لفظ یہ ہے فرمایا کہ جب تک کہ اللہ پاک اس کو جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیں اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی. اذان اور جو پورے قرآن کو پڑھے گا اور جو پورے قرآن کی طاقت اور تاثیر کو لے گا. اور اذان پڑھنے والے کو قبر کی مٹی اس کو نہیں چھو سکتی، اس کے جسم کو نہیں چھو سکتی. اور اذان کہنے والا قیامت کے دن بلند ہوگا، عظیم ہوگا. تو آج یہ لمحے ہیں قرآن پاک پہ غور کریں. فاستمعوا له وانصتوا، ایسے لفظ ہیں، میں نے صحیح پڑھے. ہاں اب میں آپ کو فاستمعوا له وانصتوا کا ایک انداز بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، اچھا میں اوپر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، نیٹ پہ سننے والا کہیں گے تو میرا انداز کیا ہوگا. ایک وقت نیٹ پہ سننے والے کہنے لگے کہ ہمیں وہ جو ہے انداز بتاؤ، سنت کے مطابق بیت الخلا میں بیٹھنے کا انداز بتا. یہ انداز یہ بتا رہا ہوں، دیکھا بھی نہ ہو. اچھا اب وہ نیٹ میں بات چلی اب کیسے تصویر آپ کی پیش کروں. تو یہ میں چونکہ لائف جا رہا ہوں پوری دنیا میں، تو یہ دیکھیں ایسے ہوتا ہے. اچھا منہ کھل گیا، آنکھیں کھل گئی اور حیرت سے تو حیرت سے اور ایسی حیرت کہ اپنے آپ کو بھول گیا. کسی نے جیب سے پیسے نکال لیے اور کسی نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لی. ایسی حیرت اور ایسا سناٹا اور ایسی توجہ. ہمارے ایک خلائی تھے، ان کو کہتے تھے استاد حسن. تو میں ان کے پاس جب جاتا تھا نا، وہ استاد ہوتے تھے، خود ایک کڑھائی میں سونا لوہے کی کڑھائی ہوتی تھی، باقی بٹیوں کی لائن ہوتی تھی اور شاگرد ہوتے تھے. جب میں جاتا تھا نا تو مجھے کہتے تھے کوئی آتا تھا کہ ہٹ جاؤ، انہیں حکمت کا شوق تھا اور مجھ سے کہتے تھے ہاں حکیم صاحب کوئی 16 کوئی 17 کوئی 18، یہ ان کی اپنی اصطلاحات. پھر میں انہیں ٹوٹکا بتاتے ہوئے اکثر ان کی سونا لوہے کی کہانی چل جاتی تھی. وہ ہر چیز بھول جاتا تھا. ایک دفعہ وہ ایک لڑکا آیا، کہنے لگا استاد جی اس میں پستہ کتنا ڈالا. وہ صاحب ٹوٹا پڑی تھی نا، وہ لکڑیاں پٹی میں ڈالی، اٹھا کے ماری تیری ماں کی ایسی گندی گالی دی. حکیم صاحب میرے پاس آ کے سونے بتا رہے ہیں، ستارے بتا رہے ہیں، تو آ کے باتیں کرتا ہے جان یہاں سے ہٹ کر، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. پھر وہ کہتے ہیں اچھا اور ٹوٹا ہوتا ہے. میں کہتا تھا استاد جی فلاں چیز اگر دوائی میں 1 تولہ مقدار میں فلاں دے دینا وہ بیماری ہے. کمال ہے بھائی، تو نے میرا دھواں نکال دیا. پھر کہتے تھے یار تو نے میرا دھواں نکال دیا، میرا دھواں چکا میرا دھواں نکال دیا. سے تو میرے بندو قرآن میں رکھو اور تمہاری توجہ کہیں اور ہو اور تمہارا دھیان کہیں اور ہو. بھول جاؤ سب کو، ہم کا نام ہے. یہ جب وہ قیامت کے دن سن موقع جائے گی، ایک آواز آئے گی اور ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کے اس آواز کی طرف توجہ، دل فریب آواز ہو، دل کش آواز ہو، ہر بندہ اپنی سب کچھ بھول جائے گا. میری آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتے بڑھتے یہ خوفناک صورت اختیار کرے گی. لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، سینے پھٹ جائیں گے. پھر یہ آواز اور بڑھے گی، پھر چھتیں، زمینیں، دکانیں، دیواریں پھٹ جائیں گی. پھر یہ آواز اور بڑھے گی، پھر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ آواز اور بڑھے گی، پھر پانی کو آگ لگ جائے گی. یہ آواز اور بڑھے گی، حتیٰ کہ نظام سرما بن جائے گا. یہ آواز اور بڑھے گی اور یہ سرمے کی طرح، دھول کی طرح، روئی کی
طرح ہر چیز اڑے گی، یہ آواز اور بڑھ جائے گی اور بڑھتے بڑھتے ساری کائنات کو تہ و پالا کر دے گی، پھر یہ آواز ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم میں ہے 16 سال یہ نظام ایسے پڑا رہے گا، ہر چیز ریزہ ریزہ، انسان بھی، پہاڑ بھی، کائنات بھی، سب ریزہ ریزہ ہوگی، ساری کائنات ایسے جامع کے ساتھ پڑی رہے گی۔ پھر اللہ اپنے امر سے ایک اور کائنات کا نظام چلائے گا، پھر یہ انسان اٹھیں گے، پھر یہ جاندار اٹھیں گے اور اپنے سروں کو جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ ہماری زندگی میں قرآن ایک انوکھا انداز ہے۔ آج سمجھ آئی فاستمعوا لہ وانصتوا۔ استاد کو سند کا 16، 17 اور 18، وہ 16 ہوتا تھا، وہ سپرلیٹو ڈگری 18 ہوتی تھی، تو کہنے لگا واہ 16، میں کہتا یہ کمال ہے، اتنا بڑا نسخہ لے آیا، اتنی طاقت رسی، نہ کہنا یار بات سن انصاف کی بات، یہ 16 ہے، اچھا میں پھر 17 آتا ہے، پھر 17 آتا تھا، پھر میں خود کو اور چیز بتاتا تھا، ہاں یہ 16، ایک دم 17 چل رہا تو ادھر سے کہنے لگا استاد جی اس کا کتنا ڈالنا ہے، اس نے اٹھائی ماری وہ لکڑی کا ٹکڑا جو مٹی میں ڈال دے، کر کے بچ گیا، اور بڑی ساری گالی دی، اس لیے بات ہوئی تو درمیان میں آپ کی باتیں کر۔ ایک حکیم صاحب نے شربت بنا رہے، میں نے انہیں نہیں دیکھا، دیکھنے والوں سے سنا، ان کے پاس محفل آرائی ہوتی تھی، بہت محفل لگتی تھی، وقت کی سیاست چیزیں، شربت تھوڑا بکتا تھا، دکانداری ہوتی تھی روزانہ 4.5 روپے 5 روپے کی، لیکن محفل آرائی زیادہ، سارا جہان وہاں اکٹھا ہو گیا، اور جب محفل لگی ہوتی تھی اسے کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک صاحب کہنے لگا بیٹھا تھا، ایک صاحب ہے انہوں نے دیا آنا، کہنے لگا کہ صاحب آنے کا شربت دیتے، گلاس بھی صاف نہیں ہو، اس نے کہا کس چیز کا شربت ہو، اس نے کہا پیٹ میں مروڑ ہے، اچھا ٹھیک یہ لے شربت، گلاس کے اوپر کاغذ باندھ کے نا پر دھاگا باندھ دیا، یہ لے، اس نے کہا یہ پیٹ کی مروڑ کا شربت، مطلب ہاں بیٹا جب بات ہو رہی ہے، اس نے کہا یہ پھر کتنے سے میں ٹھیک کرے گا، اس نے گلاس مجھے دے، گلاس لے اٹھا کے یوں گلاس پھینکا اور ساتھ آنا بھی پھینکا اور گالی دے کے کہا جا دے جا، مجھے پتہ نہیں ہے باتیں ہو رہی ہیں، بس کافی ہو لگو، اب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ میرے ایک استاد تھے، ان کا نام عزیز الرحمان، فارسی عربی پڑھاتے تھے، انہیں لکھو حکیم بھی کہتے تھے، بات وقت لکھتے تھے، پڑھاتے پڑھاتے نا وہ بعض اوقات وہ کتاب میں لکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے موت کے بعد ان کے بیٹے اب سیشن جج ہیں، اس سے ایک دفعہ کہنے لگے ابا جی کی کاغذوں کی ایک صندوق بھری پڑی ہے، لکھ لکھ کے وہ صندوق میں ڈالتے تھے، صندوق میں ڈالتے، میں کیا کروں، میں نے کہی وہ سمجھ میں مجھے بھی نہیں آئے گی کہ ابا جی آپ کی جو اردو ہے وہ فارسی میں لکھتے تھے، اردو بھی فارسی میں لکھتے تھے، میں نے کہا وہ سمجھ میں میری بھی نہیں آئی، پتہ نہیں میں کیا کیا۔ اچھا وہ جب ان کا فاستمعوا لہ وانصتوا بتا رہا ہوں، ہمیں پڑھاتے تھے نا، میں بات ہو کر کہتا تھا میں استاد جی یہ چیز کیسے ہے، ہاں جی ہاں، اچھا میں پھر پوچھتا ہوں کہ ہاں ٹھیک، وہ لکھ رہے ہوتے کاغذ میں ادھر کون میں لکھتے، ادھر کون میں لکھتے، اس گانے کے ادھر لکھتے، کاغذ کے ادھر لکھتے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہے کہ میرا سر نہ کھا، مجھے ڈسٹرب نہ کر۔ مجھے ایک مریض آیا کہنے لگا کہ صاحب کیا کھاؤں، پھر کوئی کہنے لگا میرا سر نہ تھا میں کیا چیز کھا، خود ہی کہنے لگا میرا سر نہ تھا بس ہر چیز کھا، وہ لکھوں کی مجھے لکھتے، اور جب لکھنے بیٹھے تھے انہیں خوشی اچھی کرتی، اور اسی میں ایسے ٹکڑے ہوتے تھے کہ بس انہیں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اللہ کا کلام، رب کا فرمان، آسمانی نظام، اور وہ پیارے بول جو میری آقا کی زبان عقل سے نکلے، اور وہ میں سن رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، میری اس وقت کیا ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہر بندہ اپنے من سے پوچھے، تن سے پوچھے، اپنے وجود سے بھی، اپنی کیفیات سے پوچھے کیا ہونی چاہیے۔ نسخہ سننے والے نے تو اپنی وہ کڑھائی جو ہے سونا لگی کی وہ جلا دی، شربت دینے والے نے اٹھا کے آنا بھی پھینکا، بوتل کی گلاس نہیں پھینکا،
دنیا ساری کی ساری ایسی مشہور ہوئی کہ لوگ جیبیں کٹوا بیٹھے اپنی دنیا کے نظام پہ، پر ہمیں اللہ کا کلام آیا تو ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہماری دلچسپی، ہمارا انہمام، ہماری کنسنٹریشن، ہمارا نظام، ہماری کیفیات کیا ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے؟ سوچیں کہ اللہ کے کلام پہ ہمارے توجہ، ہمارے تو کسی قسم کا خیال آ ہی نہیں سکتا رب کے کلام سنتے ہوئے، کوئی گمان آ ہی نہیں سکتا، کوئی سوچیں آ ہی نہیں سکتی۔ یہاں سوچیں مر جاتی ہیں، یہاں جذبے مر جاتے ہیں، یہاں گمان مر جاتے ہیں، یہاں خیال مر جاتے ہیں، یہاں تصور مر جاتے ہیں جب میرے رب کا کلام سننے کو ملتا ہے۔ بس ختم۔ یہ ہے فاستمعوا لہ، یہ میں نے آج کی آشکارا تفصیل آپ سب کو بیان کی ہے مختلف واقعات کی شکل۔ فاستمعوا لہ وانصتوا، اور آگے اللہ پاک نے اس کے آگے جو بات فرمائی ہے نا، یہ تم کر لو میں تم پہ رحم کر رہا ہوں۔ کیا ہے کہ فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، اور سچ پوچھیں، تسبیح اور وظیفے سے مراد رحم کر دے کام بنا دے، سجدوں سے مراد رحم کر دے کام بنا دے، روزے سے مراد رحم کر دے کام بنا دے، زکات اور صدقات سے مراد رحم کر دے کام بنا دے، دعا اور مناجات تہجد سے مراد رحم کر دے کام بنا دے، سارے عالمی اسلامی نظام سے مراد اس کا رحم آ جائے، اور سن لو کلا رحم سے نصیب ہوگا، جنت اس کی رحمت سے نصیب ہوگی، اور اس کی رضا اس کی رحمت سے نصیب ہوگی۔ فرمائے یہاں تک کتابوں میں آتا ہے انبیاء کو بھی جنت اگر ملے گی اس کی رحمت سے ملے گی۔ کتنا بڑا عجیب عمل ہے، پر عمل ہو کون سا؟ فاستمعوا لہ وانصتوا، عمل ایسا ہو کہ پورا دھیان سب کچھ بھول کے مولا میں ٹوٹا پھوٹا یہ کر چکا ہوں کہ تیرے نام پہ اپنا سارا دھیان دے بیٹھا، اب تو رحم فرما دے، اب تو رحم فرما دے، اس کا رحم آ جائے گا، اس ملک میں چین آ جائے گا، سرحدوں کی حفاظت ہو جائے گی، چھاؤنیوں پہ، ایوانوں پہ اور کچہریوں پہ برکت کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اور کوچہ و بازار اور گھروں اور انسانوں پہ برکتیں اور رحمتوں کے اللہ کا خزانے کھول دے گا۔ جب رحم آئے گا، جب رحم پھر امن آئے گا، پھر عافیت آئے گی، پھر عالم میں مہنگائی کے اعلانات ختم ہو جائیں گے جو اشوں سے ہو رہے ہیں، بسوں سے نہیں ہو رہے ہیں، حکمرانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، مہنگائی اس کا تعلق ہمارا قصور ہمارے اعمال ہیں۔ جب رحم آئے گا پھر نظام یوں سے یوں ہو جائے گا۔ یہ ہے تراویح اور یہ ہے قرآن کا سنت، یہ ہے قرآن کا سنت۔ اس انداز سے آج کے بعد اپنے قرآن کو ہم نے سنا کہ بس مولا فاستمعوا لہ وانصتوا، اس میں تو میں پوری کی پوری محنت کروں گا، اور رحم وہ میرے بس میں نہیں، کہا ایک پاؤں اٹھا لیا، کہا دوسرا اٹھانا میرے بس میں نہیں۔ مولا جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا، جو میں نہیں کر سکتا وہ تو کر دے، اور رب کعبہ کی قسم اللہ کر دیتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کر دے۔ یہ رحمت کے دروازے اللہ سے کھلوانے ہیں پوری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے جنات کے لیے، اور سارے قبروں والوں کے لیے، اور سارے مرنے والوں کے لیے، اور سارے مردوں کے لیے، اور سارے زندوں کے لیے، اور سارے آنے والوں کے لیے جو عالم عذاب میں ہیں، اور سارے ان کے لیے جو موت کے پیٹ میں ہیں، سب کے لیے رحم کے دروازے ان دو انداز سے فاستمعوا لہ وانصتوا، کہ اپنے سارے حواس، توجہات اور اپنا درد اور اپنا غم اور اپنی سوچیں اور اپنی کیفیت اور اپنا سارا کا سارا انداز سمیٹ کے بس میرا نام سن، میرا کلام سن، یہ تو کر لے، تیرے سارے